وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، ہومیوپیتھک دوائیں چیزوں کا ایبسٹریکٹ ہوتا ہے جسے ہم عام لفظوں میں روح کہیں گے۔ اب اس کا قطرہ چاہے ڈائریکٹ ڈال دیں یا گولیوں میں ڈال کر چسوا دیں تو زبان سے ٹچ ہو کر دوا کام کرتی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اگر جمع ہوا دودھ الٹی کر رہا ہے، یعنی کہ دودھ جو پیتا ہے وہ جمع ہوا دہی کی طرح باہر نکلتا ہے تو ایتھوزا 30 ہے۔ اگر دودھ پی کے ویسے ہی سادہ دودھ باہر نکل آ رہا ہے تو ویٹرم ایلبم 30 ہے۔ ڈاکٹر صاحب پھر صحیح ہے، آپ بھی صحیح سمجھے، جمع ہوئے نکل رہا ہوگا۔ مریض کی علامات کے مطابق اگر دوا صحیح سلیکٹ ہو جائے تو فوری اثر کرتی ہے اور مرض کو کیور کرتی ہے، صرف دماغی سمٹمز ضروری نہیں۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، صحیح کہہ رہے ہیں، میں بھی اپنی مرضی سے کوئی دوا نہیں دیتا ہوں۔ مریض کی علامات ملتی ہیں تو میں دوا یا کمبینیشن سلیکٹ کرتا ہوں، قطرہ منہ میں ڈال کر کنفرم کرتا ہوں، پھر نسخہ بناتا ہوں۔ ہم اپنی مرضی سے دوا دے دیں اور وہ بھی ہائی پاور میں، اور اسی وجہ سے مریض کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایڈز کی جو بیماری ہے اس کی بھی یہ دوا ہے، پلسٹیلا دے دیں، اس میں بھی ہمیں بخار ہی ملتا ہے تو بخار کی دوا اور پلسٹیلا دے دیں تو ایڈز کی بیماری کیور ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے ہارٹ اٹیک، یعنی کہ والو بلاک ہو رہے ہیں، ایک ہوتا ہے ہارٹ پہ اٹیک۔ یہ ہارٹ پہ اٹیک کی بھی دوا ہے۔ جب مختلف ٹیسٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد مریض سب کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے تو ہارٹ پہ اٹیک ہوا تھا، اور ہمارے پاس جب کوئی ایسا مریض آتا ہے تو ہم اس کو علامات کے حساب سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہارٹ پہ اٹیک ہوا ہے، ہارٹ اٹیک نہیں ہے، پلسٹیلا دیتے ہیں، اس کو سکون ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب آئے، کہنے کہ مجھے دمہ ہے، تو میں نے حضرت آپ کو ہوتا کیا ہے؟ میں ہمیشہ مریض سے یہی سوال کرتا ہوں کہ آپ کو تکلیف کیا ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے میں بات نہیں کر سکتا، میں چل نہیں سکتا، میں انڈا نہیں کھا سکتا، میں یہ نہیں، مطلب انہوں نے کئی چیزیں انہوں نے بتائیں۔ میرے کچھ سمجھ میں آیا کہ یہ گیس پھنس رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے سانس کی۔ میں نے ان کے زبان پہ قطرہ ڈالا، ان کو جو ڈکاریں آنی شروع ہوئی ہیں، اور ڈکاریں آتے آتے ایسے آرام آ گیا کہ جیسے ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ میں نے خود کہنے لگے کہ میں تو ٹھیک ہو گیا۔ تو میں نے کہا اور آپ کو تکلیف کس سے ہوتی تھی؟ کہنے لگے میں چل نہیں سکتا تھا۔ تو میں نے کہا آپ چل کے بھی دیکھ لیں۔ خیر وہ چلے، بھاگے، انہیں کچھ نہیں ہوا۔ میں نے تھوڑی دیر کی دوا دی اور ماشاءاللہ وہ دوبارہ نہیں آئے اور ٹھیک ہو گئے وہ۔ اسی طریقے سے ایک مریض آیا، اب میں اس سے بات کر رہا ہوں وہ روئے جا رہا ہے، میں بات کر رہا ہوں روئے جا رہا ہے۔ ارے بھائی آپ مجھے کیفیت بتائیں گے، تکلیف بتائیں گے کہ آپ کو تکلیف کیا ہے؟ وہ روئے روئے جا رہے۔ ایک دم مجھے پلسٹیلا کی طرف دھیان گیا، میں نے ان کی زبان نکلوا کے قطرہ ڈالا، اور تھوڑی دیر کے بعد ان سے میں نے کہا کہ ہاں بتائیے کیا حال ہے؟ تو اس کے باوجود ان کا رونا ہی بند ہو گیا۔ اب جو جتنے لوائقین ان کے ساتھ آئے تھے وہ سب حیرت کرنے لگے، کہنے لگے یہ تو کو کیا ہو گیا؟ یہ تو اچھے خاصے رو رہے تھے، ان کو کیا ہو گیا؟ تو ہومیوپیتھک اگر پراپر دوا مل جائے تو ایسا کوئی کام کرتی ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ السلام علیکم۔ پلسٹیلا سر درد یعنی میگرین کی واحد دوا جو فوراً درد کو آرام دیتی ہے۔ پیناڈول کا نیبل بدل، میں مریضوں سے یہی کہتا ہوں کہ پیناڈول نہ کھائیں، اس کی جگہ پلسٹیلا کھا لیا کریں، کچھ دن کھا لیں، درد کافی دن کے لیے آرام آ جاتا ہے۔ اگر ہم اس درد کی کاز کو تلاش کریں تو ہمیں بخار ہی ملتا ہے۔ بخار جب بگڑتا ہے معدے کو خراب کرتا ہے، سر کے درد کا سبب بنتا ہے۔ اگر مریض اس درد کو کیور کروانا چاہے تو پہلے بخار کی دوا، دوسرے نمبر پہ اگر گردے میں انفیکشن ہو گئی ہے تو یوریبیت، اور تیسرے نمبر پہ پلسٹیلا دے دیں، تقریباً 1 مہینہ دے دیں، مریض پرماننٹلی کیور ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کا پتا نکال دیا جاتا ہے، پلسٹیلا اس سسٹم کو بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ پتے کی وجہ سے جو چکنائی ہضم نہیں ہوتی ہے، پلسٹیلا اس کا تریاک ہے۔ یا جن لوگوں کو چکنائی ہضم نہ ہو، اس کے کھانے سے جلن ہو، بھاری پن ہو، تو ایسے لوگ پلسٹیلا کی ایک خوراک کھا لیا کریں، فوراً بھاری پن ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آج کل فروزن شولڈر ہو رہے ہیں، فروزن شولڈر کے حساب سے دو درد، سیدھے ہاتھ میں اگر درد ہو تو پلسٹیلا اس کی پراپر دوا ہے، الٹے ہاتھ میں اگر درد ہو تو آئیوڈیم 30 اس کی پراپر دوا ہے۔ ایسے مریضوں کا ہاتھ اوپر نہیں جاتا، پلسٹیلا 30 دیتے ہیں، ہاتھ بھی اوپر جانے لگتا ہے اور درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اندرونی حصے سے سیلان خون ہو جو منہ سے بھی آتا ہے یا پوٹی سے بھی آتا ہے یا دونوں جگہ سے آ سکتا ہے، یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ آنت پھٹنے سے یہ خون آتا ہے، پلسٹیلا دینے سے فوراً آرام آ جاتا ہے۔ ایسے کتنے مریض ہیں جو اسپتال
یا ڈاکٹرز ان کے مختلف ٹیسٹ کرا لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں کچھ نہیں ملتا۔ اس کی مناسبت سے ایک صاحب پوسٹ ماسٹر تھے تو وہ اس کو پائلز سمجھ رہے تھے، ڈاکٹر بھی اس کو پائلز کہہ رہے تھے، تو انہوں نے 3-4 آپریشن کرا لیے لیکن خون پھر بھی بند نہیں ہوا۔ تو جب وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان سے یہی پوچھا کہ آپ نے جو آپریشن کراتے تھے آپ کو مسے سے خون آتا تھا؟ کہنے لگے اندر مطلب آتا تھا۔ تو میرا ان کا سوال ایسے مریضوں سے یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جب مسے سے خون آئے گا تو مسے میں جلن ہوگی، درد ہوگا، اگر پانی کی طرح خون آ رہا ہے تو اس کا مطلب اندر سے خون آ رہا ہے اور اس کی پراپر دوا ہے پلسٹیلا 30۔ کمر میں درد اگر نس پہ نس چڑھتی ہے، کریمس آتے ہیں تو کوپرمیٹ کو چیک کریں۔ دانی ٹانگ میں درد ہو رہا ہے تو لائکوپوڈیم 30 کو چیک کریں۔ اگر تیزابیت کی جلن ہے تو امونیم کار بھی ہو سکتی ہے، الگاسڈ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر جلن بخار کی ہے تو بی کیو کرولی وائرپید بھی ہو سکتی ہے۔ تو علامات کے مطابق آپ خود چیک کریں کہ آپ کو جلن ہو کیوں رہی ہے، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، جو پہلی کتاب ہے جب سے یہ چینل بنا اور میں نے وائسز دی اس کو ڈاکٹر ریحان انجم صاحب نے یکجا کیا، پہلا ایڈیشن آ گیا، اس کے بعد فوراً ہی دوسرے ایڈیشن کے لیے انہوں نے تیاری شروع کر دی۔ جو اس میں خلا رہ گیا تھا یا ہمارے ڈاکٹروں نے جو سوال کیے اور میں نے وائسز دی اور جو پچھلی ایڈیشن میں نہیں تھی اس میں اس کا اضافہ کیا گیا، دوا کا بھی اضافہ ہے، کمبینیشن کا بھی اضافہ ہے، کچھ جو فالتو چیزیں اس میں پہلے ایڈیشن میں اچھی نہیں لگ رہی تھی اس کو نکالا۔ ڈاکٹر صاحب پورے سال محنت کی ہے ہمارے ڈاکٹر ریحان انجم صاحب نے، اور آپ کو حیرت ہوگی اب تیسرے ایڈیشن کے لیے ابھی سے کام شروع ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ دینا کہ ہم نے کیا 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 یا ریحان انجم صاحب نے کیا کیا کیا، یہ ایک دم کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ السلام علیکم محترم شاہ صاحب، یہ پوچھنا تھا کہ یہ نئی بک جو آپ نے دوسرا ایڈیشن جو چھاپا ہے یہ پہلی سے کتنا مختلف ہے؟ کیا اس میں کوئی نئے فارمولے ایڈ کیے گئے ہیں یا پہلے والی بک ہے تھوڑی بہت تبدیلی ہے؟ جزاک اللہ۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ خیریت؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ صحت ٹھیک ہے سر؟ سر میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہ رہا، میں آپ کی کتاب دیکھ کے بڑا خوش ہوا ہوں۔ پچھلی کتاب جو فرسٹ ایڈیشن تھا وہ بھی تو اس میں جو کچھ تحریر لکھی تھی، مواد موجود تھا، میٹر، وہ تو اس کو تو لاجواب ہے، اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے، لیکن پیج کی کوالٹی اس میں اچھی نہیں تھی۔ یہ والی بہت بہتری ہے، پیج بھی اچھا لگا ہوا ہے، اور اس میں جو فونٹ سائز ہے نا، کنٹیکسٹ کا جو فونٹ سائز ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، یعنی عام آدمی جن کی نظر کمزور ہے وہ چشمے کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، ذرا سائز بڑا رکھا ہے اور بہت اچھا لکھا ہوا ہے اس میں، یعنی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ٹائٹل بھی اور اس کے اوپر جو کی جلد ہے وہ بھی بہت اچھی ہے، تو بس صرف یہ بتانا تھا سر، بہت بہتر ہوا، یہ بہت اچھی ہوئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، جس کا کوئی تجربہ نہ ہو کتابیں پڑھ کر اس کو دوائی دینا میں اس کو بھی خراب سمجھتا ہوں۔ اگر صرف کتابیں پڑھ کے ہی علم حاصل ہو جاتا تو اسکول کالج یونیورسٹی نہیں ہوتی، یہ کیوں ہیں؟ ہم سب کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ ایسی روزی سے خود بھی خراب ہوتا ہے انسان، اگلا پچھلا سب نکل جاتا ہے اور ہومیوپیتھک بھی بدنام ہو رہی ہے۔